آج میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو آپ نے شاید ہی پہلے سنی ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ درخت ہو، پتھر ہو، گھاس ہو، ہوا ہو یا پانی ہو، وہ محسوس بھی کرتی ہے، سنتی بھی ہے، اپنے خالق کی تسبیح بھی کرتی ہے، اور ہم انسانوں کے جذبات سے متاثر بھی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ پانی سنتا ہے، پانی غصہ بھی کرتا ہے، اور پانی خوش بھی ہوتا ہے۔ ایک جاپانی سائنٹسٹ نے جب کچھ قرآنی آیت کا ترجمہ اپنی جاپانی زبان میں سنا تو اس کے ذہن میں ایک عجیب حقیقت آئی۔ وہ ایک تحقیق پسند سائنٹسٹ تھا، اس لیے ہر معمولی چیز پر غور کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ جب ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے تو پھر یہی پانی بے جان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پانی سے انسان اور جانور پیدا ہوئے، جن میں احساسات اور جذبات موجود ہیں، تو کیا پانی خود جذبات نہیں رکھتا؟ ایک دن اس نے ایک پانی کا گلاس لیا اور اسے بے حد طاقتور مائکروسکوپ کے نیچے رکھا۔ اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر مختلف قسم کے کرسٹل بن رہے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں نہایت اچھے جذبات پیدا کیے اور پانی کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ پانی تو زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس زمین پر ہر جاندار صرف تیری وجہ سے سانس لے رہا ہے اور زندہ ہے۔ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو سمندروں اور جھیلوں میں کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ پانی اس کی باتیں سن رہا تھا اور جیسے جواب بھی دے رہا تھا، بلکہ اس کے محبت بھرے الفاظ سے پانی بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پانی میں بننے والے کرسٹل انتہائی خوبصورت بننے لگے تھے۔ ان میں ایک خاص ترتیب، حسن اور خوشنما رنگت پیدا ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو پانی کے اندر رنگوں کی کوئی حسین کہکشاں اتر آئی ہو۔ وہ بے حد حیران کن تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے دل میں نفرت سے بھرے جذبات پیدا کیے اور پانی کو بھلا برا کہنا شروع کیا۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی اور وہ پانی پر اپنا غصہ ظاہر کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوربین کے نیچے گلاس میں موجود پانی کے کرسٹل نے اپنی شکل بدلنا شروع کر دی۔ ہر بار پانی کے کرسٹل کانٹوں جیسی نوکیلی، بھدی شکل اور خراب رنگت اختیار کرنے لگے۔ وہ نفرت کا اظہار کرتا جا رہا تھا اور پانی بھی جواب میں اسی طرح نفرت کی شکل بنا کر جواب دے رہا تھا۔ وہ جاپانی سائنٹسٹ کا نام ڈاکٹر مسارو ایموٹو تھا۔ ان کے سامنے ایک عام سا پانی کسی زندہ جاندار کی طرح اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ سائنس بار بار تجربے کرنے اور اس کے مشاہدے کا نام ہے، اس لیے انہوں نے یہ تجربہ درجنوں بار دہرایا اور ہر بار یہی نتیجہ آیا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ پانی جس سے تمام جاندار پیدا کیے گئے، وہ خود بھی ایک جاندار کی طرح جذبات رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو یہیں نہیں روکے۔ انہوں نے 3 گلاس لیے، ان میں مٹر کے دانے ڈالے اور انہیں الگ الگ جگہوں پر رکھ دیا۔ وہ ہر روز ان کے پاس جاتے، ایک گلاس کے سامنے محبت اور شکریہ کے الفاظ کہتے، دوسرے کے سامنے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے، جبکہ تیسرے کے سامنے کسی بھی طرح کے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد نتیجے سامنے آنے لگے۔ جس گلاس کے سامنے نفرت اور غصے کا اظہار کیا گیا تھا، اس کے مٹر کے دانے گل اور سڑ چکے تھے۔ جس گلاس کے سامنے کوئی جذبات ظاہر نہیں کیے، اس کے دانے سڑنا شروع ہو گئے تھے لیکن ابھی پوری طرح خراب نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جس گلاس کے سامنے محبت کا اظہار کیا تھا، اس کے اندر مٹر کے دانے بالکل تندرست اور تازہ حالت میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اور سوچا۔ انہوں نے پانی کو قرآن پاک کی ریکارڈنگ سنانا شروع کر دی۔ 6 دن بعد جب انہوں نے پانی کو پھر سے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ جن گلاسوں میں قرآن کی ریکارڈنگ سنائی گئی تھی، ان میں بے حد خوبصورت ایک پوری دنیا آباد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پانی کی بوندوں کو ڈارک فیلڈ مائکروسکوپ میں دیکھ کے ان کے آکار کی تصویریں لی جا سکتی ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پانی پر اس کا کیا اثر ہوا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ ایک اور جگہ سورہ نور آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے کو، جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ہماری باڈی کا لگ بھگ 75% حصہ پانی ہے، اور ہم ہر وقت غصہ، جلن، حسد، لالچ اور نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، تو سوچئے ہمارے اندر کے پانی پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی بیماریاں نیگیٹو سوچ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمیں ہمارا دن برے کاموں سے روکتا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان برے کاموں کے غلط اثرات خود ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔
اور کسی سے 2 میٹھے بول بولنے سے، شکریہ ادا کرنے سے، تسلی اور حوصلہ دینے سے اور بے غرض محبت کا اظہار کرنے سے آپ کے ارد گرد موجود انسانوں میں اور خود آپ کے جسم کے اندر موجود پانی کے کرسٹل صحت مند اثرات ظاہر کرتا ہے۔ آپ صبح اٹھ کر اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے شوہر یا پھر اپنے ملازم کی کسی ایک بات، خوبی یا خوبصورتی کی تعریف کر کے دیکھیے۔ آپ کی محبت اور خوبصورت الفاظ اسے سارا دن ہوا میں اڑاتے پھریں گے۔ اب تو فزکس نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اسے نہیں دیکھتے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اوپر دی گئی تصویر میں بنے یہ کرسٹل الگ الگ الفاظ اور جذبات کے نتیجے میں پانی نے خود بنائے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔